انسان کے آمد و رفت کا سلسلہ نہ جانے کب سے اس دنیا میں قائم ہے اور کب تک رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک نہ جانے اس دنیا میں کتنے لوگ تشریف لائے، اور جب ان کی موت کا وقت آیا تو وہ اللہ رب العزت کے وعدے کے مطابق اس دنیا سے روپوش کر گئے، اور نہ جانے کتنے لوگ ابھی اس کے بعد آتے رہیں گے، مگر جو بھی آئے گا سب کو اللہ رب العزت کے وعدے کے مطابق ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی اور اس دنیا سے روپوش ضرور ہونا ہے۔ لیکن حضرات گرامی، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں تشریف لائے، ان میں نہ جانے کتنی عظیم ہستیاں تھیں اور کتنے بڑے بڑے اکابر لوگ تھے، سب کی سب ظاہراً اس دنیا سے روپوش کر گئے، مگر حضرات گرامی اللہ رب العزت اپنے انہی بندوں میں کچھ لوگوں کو وہ نعمت عطا کر کے بھیجتا ہے، وہ دولت عطا کر کے بھیجتا ہے کہ جن سے ان کی پہچان نہیں ہوتی، بلکہ ان نعمتوں کا اظہار بھی ان کی ذات سے ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بے شمار محبوب بندوں کو بھیجا، ان کے اللہ رب العزت کے محبوب بندے اس دنیا میں تشریف لائے، پھر وہ جب وصال فرما گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ذکر آج باقی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ رب العزت کے کچھ مقدس بندے بھی اس دنیا میں تشریف لائے، مگر وہ بھی روپوش کر گئے۔ اور حضرات محترم، میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان بندوں میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جو علم کی وجہ سے پہچانے گئے، کچھ ایسے گزرے ہیں جو مال و دولت کی بنیاد پر پہچانے گئے، کچھ بندے ایسے گزرے ہیں جو خانقاہ سے پہچانے گئے، کچھ بندے ایسے گزرے ہیں جو کسی ادارے سے پہچانے گئے، کچھ لوگ اس دنیا سے اس طرح سے روپوش ہوئے ہیں جن کی پہچان ان کی یونیورسٹی سے ہوتی ہے، کچھ لوگ اللہ رب العزت کے مقدس بندے اس دنیا سے گئے، ان کی پہچان مگر ان کے اداروں سے ہو رہی ہے۔ حضرات محترم، مگر اسی دنیا میں اللہ رب العزت نے اپنے ان نفوس قدسیہ کو بھی پیدا فرمایا ہے کہ جن کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ علم ان کی ذات سے پہچانا جاتا ہے، جن کی پہچان مال و دولت سے نہیں ہوتی ہے بلکہ مال و دولت کی پہچان ان سے ہوا کرتی ہے، جن کی پہچان کسی ادارے اور جامعہ سے نہیں ہوتی ہے بلکہ جامعہ اور ادارہ ان کی شخصیت سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کے کچھ مقدس بندے وہ بھی گزرے ہیں جن کی پہچان کسی خانقاہ سے ہوا کرتی تھی، مگر حضرات محترم اسی زمین پر اللہ رب العزت نے ان نفوس قدسیہ کو بھی پیدا فرمایا ہے کہ جن کی پہچان علم سے نہیں ہوئی بلکہ علم ان سے پہچانا گیا، جن کی پہچان کسی خانقاہ سے نہیں ہوئی بلکہ خانقاہ بھی ان سے پہچانا گیا، جن کی پہچان کسی جامعہ اور یونیورسٹی سے نہیں ہوئی بلکہ یونیورسٹی اور جامعہ بھی ان کی شخصیت سے پہچانی گئی۔ حضرات محترم، مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیے، کہیں دور نہ جا کر آپ اپنے صوبے سے جائزہ لیجئے اور اپنے صوبے پر نظر ڈالیے، چنانچہ کچھوچا مقدسہ کی سرزمین لے لیجئے، یہی کچھوچا مقدسہ کی سرزمین ہے۔ جب تک حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ نے اپنے ورود مسعود سے سرزمین کچھوچا مقدسہ کو نوازا نہیں تھا، اس وقت تک کچھوچا کو کوئی نہیں جان رہا تھا، کچھوچا کی کوئی پہچان نہیں تھی، کچھوچا کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، مگر جب اللہ کے نیک بندے نے سرزمین کچھوچا میں اپنے ورود مسعود سے نوازا ہے تو آج دنیا صرف کچھوچا ہی نہیں کہتی ہے بلکہ کچھوچا شریف کہہ کر پکارتی ہے، کچھوچا مقدسہ کہتی ہے۔ اس لیے سید مخدوم اشرف کی ذات سے کچھوچا مقدسہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ اور آگے بڑھیے، اجمیر معلیٰ کی سرزمین لے لیجئے، جس وقت تک حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان اجمیر شریف تشریف نہیں لائے تھے اس وقت تک اجمیر شریف کو وہ مقام حاصل نہیں تھا، اجمیر شریف کو کوئی جان نہیں رہا تھا، بہت کم ہی لوگ جان رہے تھے، اجمیر شریف کو کوئی مقام اور مرتبہ حاصل نہیں تھا، مگر جب خواجہ معین الدین چشتی
حسن سنجری رحمتullah علیہ نے اپنے ورود مسعود سے اجمیر شریف کی سرزمین کو نوازا ہے، تو اجمیر معلیٰ کو لوگ اجمیر معلیٰ کہنے لگے، اجمیر شریف لوگ کہہ کے پکارتے ہیں، اس لیے کہ ایک اللہ کے ولی نے اپنے ورود مسعود سے اس سرزمین کو نواز دیا ہے، تو گویا اجمیر شریف کی پہچان جو ہے وہ خواجہ غریب نواز کی ذات سے ہوتی ہے۔ آج پورے عالم اسلام میں آپ کہیں بھی چلے جائیے، صرف اجمیر شریف کہہ دیجئے، لوگ خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ کی تعریف شروع کر دیں گے، خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت سے اجمیر شریف پہچانا گیا۔ اسی طرح سے آپ اور آگے بڑھتے چلے جائیے، آپ اگر بغداد کی بات کیجئے تو بغداد کا نام لیتے ہی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ وہاں سید الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت موجود ہے، تو بغداد شریف حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ذات سے پہچانا گیا، اور کچھوچا مقدسہ سید مخدوم اشرف سمنانی رحمتullah علیہ کی ذات سے پہچانا گیا۔ اسی طرح سے اجمیر معلیٰ خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمتullah علیہ کی شخصیت سے جانا جاتا ہے۔ اور حضرات انہی نفوس قدسیہ میں سے حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکات بھی ہے کہ حضور حافظ ملت کی ذات وہ ہے کہ آپ علم سے نہیں پہچانے گئے بلکہ علم آپ سے پہچانا گیا۔ حضور حافظ ملت کسی مدرسے سے نہیں پہچانے گئے بلکہ مدرسہ آپ سے پہچانا گیا۔ حضور حافظ ملت کسی خانقاہ سے نہیں پہچانے گئے بلکہ خانقاہ آپ سے پہچانے گئے۔ حضور حافظ ملت کسی درسگاہ سے نہیں پہچانے گئے بلکہ درسگاہ آپ کی ذات سے پہچانی گئی۔ حضور حافظ ملت کسی دارالفتہ سے نہیں پہچانے گئے بلکہ دارالفتہ آپ سے پہچانا گیا۔ حضور حافظ ملت کسی قصبے سے نہیں پہچانے گئے بلکہ آپ کا قصبہ خود آپ کی وجہ سے پہچانا گیا۔ حضور حافظ ملت کسی ضلع سے نہیں پہچانے گئے بلکہ ضلع آپ سے پہچانا گیا۔ حضور حافظ ملت اپنے اعلیٰ نسب سے نہیں پہچانے گئے بلکہ نسب آپ سے پہچانا گیا۔ حضور حافظ ملت کسی خاندان سے نہیں پہچانے گئے بلکہ خاندان آپ سے پہچانا گیا۔ حضرات محترم، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت وہ ہے کہ جو آپ کسی نعمت کی بنیاد پر نہیں پہچانے گئے بلکہ کچھ نعمتیں بھی آپ کے ذریعہ اس کا اظہار ہوا اور کچھ نعمتیں بھی آپ کی ذات سے پہچانی جاتی ہیں۔ حضرات محترم، میں اسی شخصیت کی سیرت بیان کرنے کی غرض سے مختصر سے وقت میں حاضر آیا۔ انشاءاللہ العزیز میں بس چند منٹوں میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا۔ بس میں آپ کو صرف یہ بتاؤں حضور حافظ ملت کے شب و روز کے احوال کیا تھے، حضور حافظ ملت کا رات و دن کیسے گزرتا تھا۔ چنانچہ میں نے پڑھا محمد حسین مبارک پوری خازن جامعہ اشرفیہ فرماتے ہیں کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان اپنی گاؤں کی مسجد میں پابندی وقت کے ساتھ نماز با جماعت ادا فرماتے، اور حضور حافظ ملت نہ صرف یہ کہ ان نماز با جماعت پابندی کے ساتھ ادا کرتے بلکہ حضور حافظ ملت ہر کام اپنی پابندی سے کرتے تھے، وقت پر کرتے تھے۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کی طرح میں نے وقت کی پابندی کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور حافظ ملت اپنے وقت کے پابند تھے، اپنے زندگی کے تمام کام کو حضور حافظ ملت وقت پر ادا کیا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں حضور حافظ ملت درسگاہ کے ٹائم پر پوری ارکریزی کے ساتھ تمام طلبہ کو محنت کے ساتھ پڑھاتے، اور جب پڑھا کر حضور حافظ ملت چھٹی جب ہوتی تو اپنے قیام گاہ پر تشریف لے جاتے۔ قیام گاہ پر جانے کے بعد حضور حافظ ملت دوپہر کا کھانا کھاتے، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد حضور حافظ ملت قیلولہ بھی کیا کرتے تھے، مگر قربان جاؤ اس مرد قلندر پر ان کے قیلولہ کرنے کا انداز کیا تھا۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے قیلولہ کرنے کا وقت ہمیشہ ایک سا رہتا تھا، خواہ مدرسہ 2 وقت کا ہو یا وہ 1 وقت کا ہو۔ اگر مدرسہ 1 وقت کا رہتا حضور حافظ ملت کھانا تناول فرماتے، قیلولہ کرتے، اور نماز با جماعت جو ہے ظہر کا جو مقرر وقت تھا حضور حافظ ملت اس سے پہلے
صبح بیدار ہو جاتے اور مسجد میں جاتے, باجماعت نماز ادا کرتے. اگر مدرسہ 2 وقت کا رہتا, حضور حافظ ملت ظہر کی نماز کے بعد فوراً پھر درسگاہ میں چلے جاتے اور انگریزی کے ساتھ طلبا کو پڑھاتے. اور پڑھانے کا انداز کیا تھا مسلمانوں؟ حضور حافظ ملت 1-2 کتاب نہیں پڑھاتے تھے, 4-5 کتاب نہیں پڑھاتے تھے, بلکہ 14-15 کتابیں حضور حافظ ملت روز درسگاہ میں انگریزی کے ساتھ پڑھاتے تھے. پھر حضور حافظ ملت دوبارہ پڑھانے کے لیے لے جاتے. اور اگر مدرسہ 1 وقت کا رہتا تو حضور حافظ ملت ظہر کی نماز کے بعد جو ہے دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے. کبھی کبھی حضور حافظ ملت لوگوں کی ضرورت مندوں کے لیے دعائیں کرتے, ان کی حاجت کی چیزیں بھی مہیا کرتے حضور حافظ ملت. پھر عصر کا جب وقت ہو جاتا تو عصر کے بعد حضور حافظ ملت زمانے ابتدا میں سیر و تفریح کے لیے جاتے, لوگوں کی طرح, مگر ان کا ٹہلنا نہیں تھا. حضور حافظ ملت صرف ابتدا میں عصر بعد سیر و تفریح کے لیے جایا کرتے تھے, مگر بعد میں جب ذمہ داریاں بڑھ گئی تو حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے اسے بھی ترک کر دیا. مگر مسلمانوں, میں آپ کو حضور حافظ ملت کی سیرت بتانا چاہتا ہوں. حضور حافظ ملت عصر کے بعد سیر و تفریح کے لیے ضرور جاتے تھے, مگر ان کے سیر و تفریح کا انداز نرالا تھا. جب حضور حافظ ملت مدرسے سے اپنے رہائش گاہ سے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے تو آپ کے پاس طلبا کی جماعتیں رہتی تھی, اسٹوڈنٹ کی ٹیم ساتھ چلا کرتی تھی, اور سیر و تفریح کے درمیان طلبا جو ہے علمی سوالات کرتے. حضور حافظ ملت ان کے علمی سوالات کے تحقیقی, تسلی اور تشفی بخش جواب دیتے اور انہیں واضح نصیحت بھی فرماتے ہیں کہ حضور حافظ ملت جب تفریح کے لیے جاتے تھے تو راستے میں کوئی ایسی قبرستان نہیں چھوٹتی تھی جس میں حضور حافظ ملت رک کر کے مردوں کو احسان ثواب نہ کر رہے ہو, فاتحہ نہ کر رہے ہو. حافظ ملت پھر آتے مغرب کی نماز باجماعت کے ساتھ پڑھتے مسجد میں, اور حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کا معمول یہ تھا کہ مغرب بعد عام طور سے آپ شام کا کھانا کھا لیتے. شام کا کھانا کھانے کے بعد اپنے آنگن میں چہل قدمی کر لیتے اور عشاء کی نماز پھر باجماعت سے پڑھتے, اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد دینی کتابوں کے مطالعے میں مشغول ہو جاتے. نصف رات تک آپ مقیم طلبا کی نگرانی کرتے کہ طلبا پڑھ رہے ہیں یا آرام کر رہے ہیں. کوئی طالب علم ایسا تو نہیں ہے جو بیمار ہے جس کی بنیاد پر بستر استراحت پر آرام کر رہا ہے. چنانچہ حضور حافظ ملت اس پر بھی نظر رکھا کرتے تھے اور ایک بچے کو چن کر لاتے اور پڑھنے کے لیے بیٹھاتے. پھر حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے دور میں بھی جلسے ہوا کرتے تھے. حضور حافظ ملت جلسے میں بھی جاتے تھے, تقریر اور خطاب کرنے کی غرض سے جاتے بھی تھے, مگر حضور حافظ ملت کی شخصیت پر قربان جائیے کہ پروگرام کہیں بھی ہو, کتنے ہی دور پر ہو, حضور حافظ ملت صبح درسگاہ میں موجود رہا کرتے تھے. یہ تھے حضور حافظ ملت کے دینی خدمات, یہ تھے حضور حافظ ملت کے کارنامے. نہایت انگریزی کے ساتھ حضور حافظ ملت نے الجامعۃ الاشرفیہ کے لیے قربانی دی ہے, تب جا کر کے آج الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور عربک یونیورسٹی جماعت اہل سنت کی عظیم اور مائناز درسگاہ ہو گئی ہے, اور جس پر جماعت اہل سنت کو فخر حاصل ہے. حضرات محترم, بس آخری بات میں عرض یہ کر رہا تھا, حضور حافظ ملت طلبا کی نگرانی فرماتے اور حضور حافظ ملت عموماً 11 بجے سو جایا کرتے تھے, پھر رات کے تیسرے پہر میں اٹھتے, نماز تہجد کے بھی پابند تھے, نماز تہجد ادا فرماتے, پھر نماز تہجد پڑھنے کے بعد بھی کچھ دیر آرام کرتے. رات میں حضور حافظ ملت کتنا ہی بیدار رہے ہو, کتنے ہی جلسے میں رہے ہو, مگر حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی کبھی فجر کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی, بلکہ فجر کی نماز بھی باجماعت کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے. حضرات محترم, حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کا ہر گوشہ سرچشمہ ہدایت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی زندگی پڑھ کر, علماء سے سن کر, ان کے معمولات کو ہم اپنے زندگی میں جگہ دے, اور حضور حافظ ملت اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود جب بھی کبھی فرصت پاتے قرآن شریف پڑھنے لگتے, قرآن شریف کا ترانہ آپ کی زبان پر جاری رہتا, اور حضور حافظ ملت قرآن پاک سے اتنی
मोहब्बत करते थे कि एक वक्त भी राजा नहीं जाने देते। कुरान पाक की सूरतें रुकू का विर्द करने लगते और इसका नतीजा ये निकलता था जब 24 घंटे बीतते थे तो हुजूर हाफिज मिल्लत का एक कुरान खत्म हो जाया करता था। यानी हुजूर हाफिज मिल्लत रोज एक कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। आज हमारा हाल क्या है? आज हमसे एक पारे भी नहीं हो पाते हैं। एक पारे तो बहुत दूर की बात है, एक रुकू और एक सफा भी आज हमने पढ़ना तर्क कर दिया है। मुसलमानों, मैं आज इस कुर्से अजीजी के स्टेज से आखिरी पैगाम देकर जा रहा हूँ। हुजूर हाफिज मिल्लत की जिंदगी पढ़ करके उनकी सीरत अपनाइए, नमाज बाजमात का एहतमाम कीजिए और कुरान पाक की तिलावत भी कीजिए। आज हमने कुरान पाक की तिलावत को छोड़ दिया है, इसीलिए हमारे वक्त में बरकत नहीं होती है, इसीलिए हमारे काम वैसे पड़े रहते हैं। हम काम की वजह से और व्यस्त रहने की वजह से उन कामों को अंजाम नहीं दे पाते। आप कुरान पढ़िए, नमाज पाबंदी के साथ पढ़िए, इंशाअल्लाह अज़ीज आपके भी वक्त में बरकत होगी। आप भी मुख्तसर से वक्त में बड़े बड़े कारनामे अंजाम देंगे। जिस तरह हुजूर हाफिज मिल्लत रहमान ने 90 साल की जिंदगी में तकरीबन इतने बड़े काम को अंजाम दिया है जिसे दुनिया भूल नहीं सकती है। और हुजूर हाफिज मिल्लत ने अपने मुख्तसर सी जिंदगी में जिन कारनामे को अंजाम दे दिया है यकीनन वो आबे सर से लिखे जाने के काबिल है और जिसे जमाते हैं सुन्नत ता क़यामत भूल ना सकेंगे। वाह क्या शान है ऐ हाफिज मिल्लत तेरी, आसमां देख कर हैरान है रिफात तेरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।